رہی تھی توحید الوہیت کے حوالے سے۔ ہم اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے خطبات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید الوہیت کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے توحید ربوبیت کو۔ توحید ربوبیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خالق ہونا، مالک ہونا، زمین و آسمان کا، کائنات کا نظام چلانا، انسانوں کو روزی روٹی دینا، یہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل تھیں کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا۔ اس میں دو باتیں ہم نے سیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا اور تمہارا خالق میں ہوں، تو پھر عبادت تم صرف میری کیوں نہیں کرتے؟ توحید الوہیت کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کو بیان کر کے توحید الوہیت کو ثابت کیا اور ان کو سوچنے پر مجبور کیا جو توحید الوہیت کے اندر شرک کے مرتکب تھے۔ دوسری دلیل جو بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مالک ہونے کو بطور حجت اور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ساری کائنات کا، زمین و آسمان کے اندر دیگر مخلوقات، ہر چیز کا مالک میں ہوں، تو پھر عبادت صرف تم میری ہی کیوں نہیں کرتے؟ تم اوروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ دو باتیں ہوئی تھیں۔ آج ہم تیسری دلیل اور حجت کی طرف آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیش کی۔ توحید ربوبیت کا وہ حصہ ہے اور وہ ہے زمین و آسمان، کائنات کا نظام چلانا، تدبیر کائنات۔ تدبیر کائنات کی آگے مختلف شکلیں ہیں، مارنا اور زندہ کرنا، نفع نقصان پہنچانا، رزق دینا، رزق چھین لینا، کسی کو رفعت و بلندی عطا کرنا، کسی کو پستی عطا کرنا، متحرک اور جامد کر دینا، جمع کر دینا، الگ الگ کر دینا، یعنی جن چیزوں کا بھی تعلق نظام کائنات کے ساتھ ہے، کائنات کا نظام چلانے کے ساتھ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، نظام کائنات چلانے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت صرف اس کی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی عبادت کے اندر اوروں کو شریک کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ قرآن مجید نے اس دلیل کو یوں بیان کیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کس نے آسمان کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا. یہ سوالات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سوال اور بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ان سے یہ بھی پوچھیں، من یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں ذرا، اے میرے پیارے حبیب آپ ان سے پوچھیں. تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ان قریب جواب دیں گے کہ معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے. ان کا جواب اللہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، یہ تمہارا سچا رب ہے. فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، آپ ان سے پوچھیں معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہ ایک طرف تم مانتے ہو کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور دوسری طرف تم اس کی عبادت کے اندر اوروں کو بھی شریک ٹھہرا رہے ہو. کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ تمہیں ڈر نہیں ہے؟ فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ تمہارا سچا رب ہے جو اللہ ہے. یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد ما سوائے گمراہی کے اور کیا چیز ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ تمہارا رخ کدھر ہے؟ تمہاری سوچ کا زاویہ کیا ہے؟ تم اپنی سوچ کو درست کیوں نہیں کر رہے؟ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ تدبیر کائنات کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کا حق بھی اسی کا ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں اور وہ محتاج ہیں. محتاج کی عبادت کرنے کا تک کیا ہے؟ تمہیں سمجھ جانا چاہیے، تمہیں عقل کر لینی چاہیے، تمہیں اپنی سوچ کا زاویہ درست کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید ربوبیت کی ایک خصوصیت تدبیر کائنات کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے توحید الوہیت کے اس بات کے لیے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا جو ہر نفس کے اوپر نگران ہے وہ اور جو نگران نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کو اپنی نگرانی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی نگرانی میں کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ہستیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتی تو تم عبادت کے اندر ان کو اللہ کے برابر کیوں کرتے ہو؟ تدبیر کائنات کی جو مختلف امثلہ ہیں قرآن مجید نے ان کو بیان کیا. مارنا اور زندہ کرنا یہ کائنات کا نظام چلانے کا ایک حصہ ہے. موت دینا اور زندگی دینا اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی دلیل زندہ کرنا اور مارنا اس کو بیان کیا ہے. یحیی و یمیت، کہ میں سچا الہ ہوں کیونکہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں. تدبیر کائنات میرے اختیار میں ہے،
میں ہی ساری نظام سارا چلا رہا ہوں. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. سورۃ الاعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور سورۃ الدخان کے اندر بھی فرمایا. دو مقامات پر اس کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے سامنے جب سچے خدا کی نشانیاں بیان کی نا کہ میرا سچا خدا کون ہے جس کی میں پوجا کرتا ہوں، اور جن کی طرف تم دعوت دیتے ہو نا یہ سچے خدا نہیں ہیں، یہ معبودان باطلہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو فرق بیان کیا وہاں پر، اس میں ایک دلیل یہی تدبیر کائنات کی یہ ایک شکل یہ بیان کی. فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا خدا تو وہ ہے جو مجھے مارتا ہے اور پھر مجھے زندہ کرے گا. میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کے کنٹرول کے اندر میں ہوں. مجھے پیدا بھی اس نے کیا ہے، مجھے موت بھی وہی دے گا اور دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا. بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اندر یہ خصوصیت ہے؟ وہ مارتے اور زندہ کرتے ہیں. وہ کافر نے کہا تھا نا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے، تو اس نے کہا تھا آنا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو وہ سمجھ ہی نہیں سکا، یا اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا جان بوجھ کر اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو دوسرا رنگ دے دیا. کیا وہ پیدا کر سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن اس نے کہا نہیں میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. اس نے بے گناہ کو قتل کروا دیا، اور جو سزا یافتہ تھا جس کی سزا قتل تھی اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا لو میں نے بھی ایک بندے کو مار دیا اور ایک کو زندہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دی. اچھا اس دلیل کو تو نے دوسرا رخ دے دیا ہے، کسی کو تو پیدا کر سکتا ہے، بات تو یہ تھی کسی کو تو بنا سکتا ہے. چل پھر بتا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، بالکل لاجواب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے تدبیر کائنات کی مختلف امثلہ کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہی کرنی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ اللہ ہے جس کے اختیار میں موت دینا اور جس کے اختیار میں زندگی دینا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر مشرکین پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی بنایا ہوا ہے. یاد رکھو اللہ ہی ولی ہے. کیوں اللہ ہی ولی ہے؟ فرمایا وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری کائنات کو چلانا والا یہ جو صفت ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ دلیل ہے کہ صرف عبادت بھی اللہ کی ہی کی جائے گی. توحید ربوبیت کی جو ایک شکل ہے تدبیر کائنات چلانا، کائنات کا نظام چلانا، مدبر الامر ہونا، یہ جب مانتے ہو کہ اللہ کے اندر ہے تو پھر عبادت تم صرف اسی کی کیوں نہیں کرتے؟ عبادت کے اندر شریک کیوں ٹھہراتے؟ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. نبی آپ فرما دیجیے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے اندر کوئی شک ہے تو یاد رکھو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو.
لیکن میں اللہ کی ہی عبادت کروں گا جو تم کو وفات دیتا ہے، جو تم کو موت دیتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے، جس کے اختیار میں تمہاری زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مدبر الامر ہونے کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے توحید الوہیت کے اس بات کے لیے۔ سورہ زمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کی روحوں کو نیند کے اندر قبض کرتا ہے۔ جن کا وقت آ چکا تو ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، اور جن کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو واپس کر دیتا ہے، وہ پھر بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کو بھیجتا ہے ایک وقت مقررہ تک، الی اجل مسمی، جب تک ان کا وقت ہے دنیا کے اندر رہنے کا اس وقت تک روح ان کا ساتھ دیتی ہے، اور جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مارنا اور زندہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں اس طرح کے دلائل سے کہ عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے جو ہمیں مارتا اور زندہ کرتا ہے، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ جب تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پیدا کیا، اس کو زندگی بخشی، اس زندگی کے بعد پھر اس کو موت آئے گی، موت کے بعد پھر زندگی آئے گی، اور اس زندگی کے بعد اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا۔ جب یہ صفت اللہ کے اندر ہے، یہ خصوصیت اللہ کی ہے، توحید ربوبیت کی یہ شکل مدبر الامر ہونا، اور مدبر الامر کی آگے ایک مثال مارنا اور زندہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے چیز، اور تم بھی مانتے ہو، تو پھر اس کے باوجود تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو؟ تم کیسے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اوروں کو؟ کیا ان کے پاس مارنے اور زندہ کرنے کی کوئی صفت ہے؟ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو خود اس صفت کے اندر ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مر جائیں گے، اور ایک وقت تھا کہ وہ مرے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر وہ کچھ ہوئے، اور پھر وقت آئے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، اور پھر وقت آئے گا کہ ان کو کچھ بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے، پھر ان کو زندگی دے کر اپنے سامنے لائے۔ تو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو جو خود محتاج ہیں، جو خود اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہمیں موت نہ آ جائے، ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی پتھر نہ گر پڑے، جو خود اس طرح کی چیزوں سے بچنے والے ہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟
کیسے تمہاری عقل جو ہے اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ عبادت کے لائق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مارنے اور زندہ کرنے والی خصوصیت کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ صرف اللہ کے پاس ہے بس۔ مخلوقات کے اوپر انعامات کرنا، اس کو بھی بطور دلیل اور حجت کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ یہ بھی تدبیر کائنات کا ہی حصہ ہے۔ کسی کو بلندی دے دینا، فضیلت دے دینا، کسی کو پستی دے دینا، کیونکہ اس کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر سارے ہی لیول کے اندر برابر ہوں، ساری دنیا کے لوگ لیول کے اندر برابر ہو جائیں تو پھر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ کون ہے یہ جو اتار چڑھاؤ لاتا ہے انسانوں کی زندگی کے اندر؟ کسی کو فضیلت بخش رہا ہے، کسی کو پستی دے رہا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے خدا تلاش کروں جس نے کہ تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ اپنی قوم کو فرما رہے ہیں جب انہوں نے مطالبہ کیا نا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی خدا بناؤ جس طرح کہ ان کے خدا ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو جاہل قوم ہو، انکم قوم تجہلون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں انہی چیزوں سے تو بچانے کے لیے میں آیا ہوں، اور تم مجھے سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ اور خدا بنا دو جس طرح یہ بت پرستوں کے خدا ہیں۔ یاد رکھو میں کیسے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ خدا بناؤں؟ اس نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے، فضیلت تو اس نے تم کو دی ہے۔ کیا یہ ان بتوں نے تم کو فضیلت دی ہے، یا ان بتوں کے پیچھے جو شخصیات ہیں انہوں نے تم کو فضیلت دی ہے، انہوں نے تم کو مقام اور مرتبہ دیا ہے؟ جب فضیلت اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا، مقام اور مرتبہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو پھر عبادت کا حق بھی صرف اسی کا ہی ہے۔ تو نظام کائنات چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا ہے کہ جب ساری کائنات کا نظام میں چلانے والا ہوں تو عبادت کے اندر تم میرے ساتھ پھر شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کچھ عقل کرو، اپنی سوچ کا زاویہ کچھ تبدیل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔